بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہیون چینل دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جس کا نام فضیل برمکی تھا رات کو کہا کہ مجھے کسی کامل مرد کے پاس لے کر چلو کیونکہ میری طبیعت اس شان و شوکت سے اکتا گئی ہے، میں کچھ روحانی سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فضیل برمکی خلیفہ کو ہمراہ لے کر سفیان عفیہ کے در دولت پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا کہ امیر المومنین۔ تب سفیان نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں خبر نہ دی تاکہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ جیسے صاحب کی مجھے تلاش ہے یہ ان میں سے نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر سفیان نے کہا، امیر المومنین کے فضیل بن ایاز کے پاس جانا چاہیے۔ خلیفہ اور ان کے وزیر دونوں نے حضرت فضیل بن ایاز کے دروازے کو آ کر کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا کہ امیر المومنین۔ پھر آپ نے کہا کہ امیر المومنین کو میرے ساتھ کیا کام ہے اور مجھے امیر المومنین سے کیا کام ہے؟ میری توجہ کو تبدیل نہ کیجیے۔ فضیل برمکی نے کہا کہ صاحب امر کی اطاعت واجب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر فضیل برمکی نے کہا کہ اجازت سے اندر آئیں یا حکم سے؟ آپ نے فرمایا اگر آپ حکم سے آنا چاہتے ہیں تو یہ تمہاری مرضی۔ چنانچہ امیر المومنین اندر داخل ہو گیا، لیکن آپ نے چراغ گل کر دیا تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثناء میں خلیفہ کا ہاتھ آپ کے جسم سے چھو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کیسا نرم ہے، بشرطے کہ دوزخ سے محفوظ رہے۔ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو امیر المومنین نے کہا کچھ بات کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کسی قوم پر حاکم کر دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کا امیر کیا کیونکہ حکومت قیامت کے دن ندامت کا موجب ہوگی۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت نشین کیا گیا تو آپ نے چند اکابرین کو بلا کر کہا کہ مجھے اس اہم بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے، اب میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نے کہا کہ اگر تم کل بروز محشر نجات کا حصول چاہتے ہو تو ہر بوڑھے مسلمان کو اپنا باپ سمجھو، جوانوں کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو بیٹوں کی مانند، عورتوں کو ماں بہن اور بیٹی سمجھو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمام اسلامی علاقہ تمہارا گھر ہے اور رعایا اولاد، والدین کے ساتھ احسان، بھائیوں کے ساتھ محبت اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا خوبصورت جسم دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور قیامت کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تجھ سے ایک ایک آدمی کے متعلق حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں کوئی عاجز عورت رات کو بھوکی سوئی تو قیامت کے روز وہ تمہارا دامن پکڑے گی۔ خلیفہ ان باتوں کو سن کر روتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر فضیل برمکی نے کہا کہ اب بس کر دیں، آپ نے تو امیر المومنین کو مار ہی ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حامان چپ رہ، میں نے اسے نہیں مارا بلکہ تم نے اور تمہاری قوم نے اسے مارا ہے۔ یہ بات سن کر خلیفہ کی گریہ وزاری اور بڑھ گئی اور اپنے وزیر سے کہا کہ یہ مجھے فرعون سمجھتے ہیں، اس لیے تجھے حامان کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ پھر خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کا مقروض ہوں اور اس کی عبادت و اطاعت فرض ہے۔ خلیفہ نے کہا میرا مقصد تو مخلوق کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی نعمت کافی ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے۔
اس کے بعد خلیفہ نے 1000 درہم کی تھیلی پیش کی اور کہا کہ یہ نقد مال ہے، قبول فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ افسوس، میری اس ساری نصیحت بیکار گئی اور اس کا تم پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں تجھے نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ حقداروں کو دینا چاہیے اور تو اس کو دیتا ہے جسے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد خلیفہ وہاں سے واپس ہوا اور کہا کہ فضیل حقیقت میں مرد مومن ہے۔